اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے 4-5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ وہ 4-5 باتوں پر عمل کر لے اور 4-5 کام اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا آخرت کے اندر کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میں آپ حضرات کو مثال دے کے واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب غار حرا سے جب گھر پہنچے، پہلی وحی کا موسم تھا، میرے محبوب کے اوپر تھوڑا سا بوجھ تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہنچے تو میرے محبوب نے اپنی غم گسار بیوی، وفادار بیوی خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس غم گسار بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرا کانفیڈنس ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ کے اندر 4-5 کام ایسے ہیں جو بندہ وہ کام کر لیتا ہے، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کون سے وہ 4-5 کام ہیں میرے معزز دوستو؟ سنیے ذرا اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کے آئیے۔ میری امی خدیجہ نے فرمایا، اے محمد انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو جناب والا پرایوں کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، جو آپ کو دکھ درد دیتا ہے آپ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں۔ کوئی غم زدہ آتا ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، کسی کے سر کے اوپر بوجھ دیکھتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں، کسی کے اوپر قرض کا بوجھ دیکھتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وتحمل الکلہ وتخرج الضیف، اور مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جن کو کوئی کما کے دینے والا نہیں آپ ان کو کما کر ان کے گھر کا بندوبست کرنے والے ہیں، ان کے گھر کا چولہا جلانے والے ہیں۔ اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مصیبت زدہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ ان مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ یہ 4-5 کام آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرے معزز دوستو، یہی 5 کام انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ حضرات اور میں اگر ان 5 کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے تو انشاءاللہ منزل پر ہم پہنچ جائیں گے۔ میرے معزز دوستو، یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ جناب والا کرٹیسائز کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا نقصان کر دیا، فلاں بندے نے مجھے دھوکہ دے دیا، یا کوئی بندہ کمپلین کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرا فلاں بندہ مال چرا کے لے گیا، میری عزت کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر کا ستیہ ناش کر دیا، یا لوگوں کے سامنے رو رو کے چیختا اور چلاتا ہے، یا جناب والا لوگوں کے سامنے اپنی تلنا کرتا ہے، میرے اندر تو یہ حیثیت ہے، میرا تو یہ مقام ہے۔ میرے معزز دوستو، کبھی بھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ بندہ، کیونکہ لوگ کبھی بھی روتے ہوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگ کبھی بھی جناب والا کمپلین کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگ کبھی بھی کرٹیسائز کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگ کبھی بھی موازنہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ میرے معزز دوستو، آپ چلتے رہیے، آپ اپنی منزل پہ رواں دواں رہیے۔ آپ کو رستے کے اندر ہٹانے کے لیے لوگ جو موجود ہیں، آپ مسکراہٹیں بانٹتے رہیں، آپ کو رلانے کے لیے لوگ جو موجود ہیں، آپ اپنی خوبیوں کو مد نظر رکھیے، آپ کی خامیوں کے انبار لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے لوگ جو موجود ہیں، آپ اپنی منزل پہ چلتے رہیے، آپ کے رستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ جو موجود ہیں، آپ جناب والا دل کو کھلا رکھیے، آپ کے دل کو غم زدہ کرنے کے لیے لوگ جو موجود ہیں، آپ مسکرانے کا ڈھنگ سیکھیے، آپ کو رلانے کے لیے لوگ جو موجود ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو جناب والا منزل کی طرف رواں دواں ہونا پڑے گا، آپ کو اکیلے ہی منزل پہ چلنا پڑے گا۔
جو لوگ قافلوں کا انتظار کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کا انتظام کرتے ہیں اور جو لوگ ہجوم کا انتظار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جس بندے کو منزل چاہیے، جس بندے کو اپنی جناب والا راہ کے اوپر چلنے کے لیے یہ محسوس ہو کہ میرے رستے کے اندر کانٹے ہیں، میں چل نہیں سکتا، وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے رستے کے اندر رکاوٹیں آئیں گی تو آپ نے پھر بھی چلنا ہے۔ میرے معزز دوستو، ایک قصہ اور آپ کو سناتا جاؤں۔ بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، ڈرائیو کرنے والے کو پتا ہے میں سیب ہوں، لیکن رستے کے اندر کتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کتے کو بھی پتا ہے میں ڈرائیونگ کرنے والے کی کار روک نہیں سکتا، ڈرائیو کرنے والے کو بھی پتا ہے کتا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ میرا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن کتا بھی بھاگ رہا ہے، ڈرائیو کرنے والا بھی ڈرائیو کر رہا ہے۔ ذہن کے اندر یہ بات بٹھائیے، آپ جب چلیں گے تو جناب والا اس جانور کی نسبت والے لوگ، اس جانور کی فطرت والے لوگ آپ کو منزل سے روکنے کے لیے رستے میں آئیں گے، آپ کی راستے کے اندر روڑے اٹکانے کے لیے ضرور آئیں گے، آپ کو جناب والا ڈی گریڈ کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے میں اس بندے کے لیے رستے آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے رستے کھول دیتا ہوں، اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ محنت آپ نے کرنی ہے، رستے اللہ نے کھولنے ہیں۔ اس لیے میرے معزز دوستو، اگر یہ 5 کام اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لوگوں کے غم کو دور کریں، آپ لوگوں کو سینے سے لگائیے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، آپ جناب والا غم زدہ کے غموں کو دور کیجئے، آپ جو ندار بندے ہیں ان کے گھر کما کے دیجئے، آپ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیجئے، آپ کو اللہ منزل گھر بیٹھے عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی منزل پہ رواں دراں رہنے کی توفیق عطا